Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہماری شروع سے لے کے آخر تک یعنی B2E لیول 3 کا آخری سبق ہے، جس کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنے 18 پارے مکمل کر چکے ہوں گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہمارے شامل حال رہی ہے۔ بہت سے ساتھی آئے اور آ کے کچھ بچھڑ گئے، کچھ ایسے تھے جو ہمارے شریک سفر رہے اور ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے کہ وہ اپنے اس مکمل قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کو سیکھ سکیں، اور ہمارے لیے بھی اللہ آسانی کرے کہ ہم اس کو پڑھاتے ہوئے ہی مکمل کریں، اور اسی کی خدمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رکھے اور اسی کی خدمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منتقل فرمائے۔ تو پارہ نمبر 8 سورہ نور کی ہم نے کچھ آیات جو باقی رہ گئی تھی وہ مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 سے لے کے تقریباً 20 اور 21 آیت تک ہم انشاءاللہ باذن اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل کریں گے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا۔ کورس کے مقاصد، کورس کا تعارف یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ گزشتہ کل ہماری بات ہو رہی تھی ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں، جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ کہ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجَنَّ، کہ وہ لوگ اس بات کو بڑا پختہ کر کے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو وہ ضرور بضرور نکلیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا قُل لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ، تمہیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ منافقین کے حوالے سے گزشتہ کل کے سبق میں ہماری آخری باتیں مکمل ہو رہی تھیں۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطاعت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ایک امتی کو بھی اس کا بتایا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے، اور ایک نبی کے حوالے سے بھی چیزیں واضح کی ہیں کہ نبی کی ذمہ داری کیا کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ قل کہہ دیجیے اطیعوا اللہ، تم پیروی کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور رسول کی پیروی کرو۔ تمہارے اوپر جو فرض ہے نا امتیوں، وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاتے ہو، فَإِنَّمَا، تو بے شک، علیہ، اس پر یعنی اس نبی پر، ما حمل، جو اٹھایا گیا اس پر، وہی اس کے ذمے ہے۔ یعنی جو ذمہ داری ہم نے نبی کی بنائی تھی، اور نبی کی ذمہ داری کیا تھی؟ وہ تھا بچا دینا۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کی ذمہ داری صرف اتنی لگائی ہے کہ آپ نے پہنچانا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم پھر گئے تو نبی کے اوپر اتنا ہی بوجھ ہے جو اس کی ذمہ داری تھی۔ وعلیکم، اور تم پر ہے، ما حملتم، جو تم نے اٹھایا، یعنی جو تمہارے اوپر لاد دیا گیا، جو تم نے اٹھایا، جو بوجھ تمہارے اوپر ڈالا گیا اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اور تمہارے اوپر جو بوجھ یا ذمہ داری کیا تھی؟ وہ تھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو گے، وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اطاعت کر لو گے، تَهْتَدُوا، تو تم فلاح پا جاؤ گے، تم ہدایت کا راستہ اختیار کر جاؤ گے۔ اور اگر تم اس کو نہیں اختیار کرتے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اللہ نے بار بار آیات کے اندر یہ بات واضح طور پہ فرمائی ہے کہ جو بندہ جو بھی کام کرے گا اس کو اسی کے بقدر ملا جائے گا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ نہ تو کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا، اور نہ ہی کسی دوسرے آدمی سے کسی دوسرے آدمی کا سوال ہوگا، اور ہر بندے سے وہی کچھ پوچھا جائے گا، اس کا وہ رسپانسبل ہے جو اس کی کمر کے اوپر لاد دیا گیا۔ لہذا وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو تو نتیجہ واضح ہے، وہ کیا ہے؟ تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول پر، الا مگر، البلاغ المبین، واضح طور پہ پہنچا دینا۔ ہم نے تو نبی کی ذمہ داری بس اتنی لگائی ہے کہ تم نے پہنچانا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ اہل جنت کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا وعد اللہ،
اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان والے ہیں منکم تم میں سے، نہ صرف ایمان والے ہیں بلکہ وعملوا انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک عمل۔ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا وعدہ کیا ہے، اللہ کا ان کے ساتھ کیا وعدہ ہے؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ ضرور بضرور ان کو خلیفے بنائے گا، فی الارض زمین کے اندر۔ یعنی اگر انسان اطیع اللہ، سادہ لفظوں میں ذرا بڑے ذہن کے ساتھ ان آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر انسان اطیع اللہ اطیع الرسول کرتا ہے تو اس کا پہلا نتیجہ ہے تہتدو، اور جب تہتدو ہو جاتا ہے، بندہ ایمان اور عمل صالح والا ہو جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے بڑا انعام کیا آتا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، وہ تم کو ضرور بضرور خلیفے بنا دے گا فی الارض زمین کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ سے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، یعنی زمین کے خزانوں کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں دے دے گا۔ 313 ہو کے لڑ گئے، تھوڑے سے تم تھے، 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے لڑ گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعدہ سچ کر دکھایا کہ اگر لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ان کے پاس شاید وہ سرمایہ نہ ہو، اللہ زمین کے اندر ان کو خلیفے بنا دے گا۔ اور یہ ہوا کیسے؟ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، فرمایا کما جیسے استخلف الذین، اس نے خلیفہ بنایا من قبلہم ان سے پہلے، اللہ نے تم سے پہلے جیسے خلیفے بنائے تھے۔ یعنی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات کریں تو اللہ کے رسول سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سے لے کے بعد والے لوگوں تک آپ دیکھ لیں۔ اور اگر آج کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا غلبہ دے کے رکھا تھا۔ تو قاعدہ ایک ہی ہے زمین کے اندر خلیفے بننے کا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ، اور ضرور بضرور وہ تم کو جگہ دے گا، لَهُمْ ان کے لیے، دینہم ان کے دین کو، الذی وہ ارتضیٰ جس سے راضی ہو گئے، لہم یعنی وہ اس دین پر راضی ہو گئے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور ضرور بضرور وہ بدل دے گا، من بعد خوفہم ان کے خوف کے بعد، امنن امن کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دین کو بھی جگہ دے گا۔ یمکننا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوت دے دینا، کسی چیز کو اختیار دے دینا، کسی چیز کو طاقت دے دینا، اور کسی چیز کو ملکیت دے دینا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے وہ جو دین جس سے ہم راضی ہو چکے ہیں، یعنی جس سے وہ راضی ہو گئے، وہ دین اللہ اس کو بھی قوت بخشے گا، اور تمہاری جو خوف کی حالت ہے اللہ اس کو امن میں بدل دے گا۔ اس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے واضح ہے، یعنی وہ صحابہ کرام جو ڈرتے مارے گھر سے باہر قدم نہیں رکھتے تھے، ایک وہ دور تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو امن شانتی سلامتی سے نواز دیا۔ ایک وہ دور تھا جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور دوسرا وہ دور آیا کہ جب وہ ریشمی رومالوں کے اندر اپنے ناک کو صاف کرتے تھے۔ ایک وہ دور تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں اور سراقہ کو کہہ رہے ہیں، سراقہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم کیسر روم کے کنگن اپنے ہاتھ میں پہن کے پھر رہے ہوگے۔ اور ایک وہ دور آیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سراقہ کو بلا کے مسجد نبوی کے اندر ساری دنیا کے سامنے سراقہ کے ہاتھ میں کیسر روم کے کنگن پہنا کے اللہ کے رسول کی اس بات کو سچا ثابت کر دیا۔ تو ایک قاعدہ ایک ہی ہے، اگر وہ اختیار کریں گے تو غالب ہیں، اگر اس کو اختیار نہیں کریں گے تو مغلوب ہیں، تعداد سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یعبدوننی، وہ عبادت کرتے ہیں میری، لا یشرکون بی شیئا، اور وہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے یا ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو یہی ہیں وہ لوگ، هم الفاسقون جو فسق و فجور کرنے والے اور گناہ گار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا واقیموا، اور قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، واطیعوا الرسول اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تم یہ 3 کام کر لو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم، تاکہ تمہارے اوپر ترحمون، رحم کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ لا تحسبن، نہ تم گمان کرو، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کافروں کے بارے میں کبھی بھی مومن کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ معجزین فی الارض، وہ زمین میں عاجز کرنے والا ہے۔ عاجز کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ کافر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، نہ، اور اللہ کو عاجز کرنا کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر غلبہ پالے گا، نہیں، کافر اللہ کے دین کے اوپر غالب ہونے والا نہیں ہے۔ ایک وقت ہے دین کبھی کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دین اسلام کا سب سے بڑی جو اس کی اہمیت بنائی ہے وہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
کہ اس دین نے باقی سارے کے سارے ادیان کے اوپر غالب آ کے رہنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ الاسلام یعلی ولا یعلی علیہ، اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے تو آیا ہی نہیں۔ وقتی طور پہ ہمارے اعمال کی وجہ سے لگتا ہے کہ ہم تھوڑا نیچے ہو گئے، لیکن حقیقت میں جو سربلندی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے اللہ نے حقیقی عزت رکھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ حقیقت میں جہنم ہے، وَلَبِئْسَ، اور البتہ بہت ہی برا ہے، المصیر، وہ لوٹائے جانے کی جگہ یا وہ ٹھکانہ یا لوٹ کر جانے کی جگہ بڑی بری ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں دوبارہ یہ گھروں میں داخل ہونے کے حوالے سے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ جب ہم گھروں میں داخل ہوں گے تو اجازت لے کے جائیں گے، 3 بار اجازت مانگی جائے گی، یہاں پہ ابھی بھی بات آ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے اپنے گھروں کے علاوہ کسی بھی گھر میں جائیں گے تو کیا کیا اس کے آداب تھے، اختصار کے ساتھ ہم نے کل دیکھا، کل کی بات سے منسلک یہ آج کی بات آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان والے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کی جائے یا تم سے اجازت طلب کریں، الذین، وہ لوگ، ملکت ایمانکم، جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، یعنی تمہارے غلام یا تمہاری لونڈیاں جب بھی تمہارے پاس آئیں تو آنے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ والذین، اور وہ لوگ، لم یبلغوا، جو نہیں پہنچے ابھی تک، الحلم، بلوغت کو، یعنی وہ چھوٹے بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے، منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، 3، یہاں پہ ثلاث مرات سے مراد 3 مرتبہ نہیں ہے، ثلاث مرات سے مراد ہے 3 اوقات، 3 وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیے ہیں، جہاں پہ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے، ویسے تو عام بھی ہے کہ جب بھی تم کسی کے گھر میں جاؤ تم اجازت طلب کر کے جاؤ، لیکن یہ 3 اوقات خاص ہیں اور ان لوگوں کے لیے خاص ہیں جن لوگوں کا آنا جانا فریکوینٹلی ہے، یعنی غلام ہے یا بچہ ہے، گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ فریکوینٹلی آنے جانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ٹائم کی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو خاص طور پہ کہا۔ اور اسی کے اندر ہمارے وہ سارے رشتہ دار، وہ سارے تعلق دار، وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جو ہمارے گھروں میں فریکوینٹلی آتے جاتے ہیں، جو بالکل نارمل جن کا آنا جانا ہے، سارے اس کے اندر شریک ہیں کہ وہ 3 اوقات کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلا وقت کون سا ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، جو ہمارے ابھی حالات چل رہے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے آنے والا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا نا، بالکل ہی سائڈ پہ کر دیں اس کو تو، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے دوبارہ جب یہ والی ترقی ختم ہوگی اور دوبارہ دنیا پسماندگی کی طرف جائے گی تو یہ دوبارہ اوقات شروع ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحینا، اور جب تضعون، تم اتارتے ہو، ثیابکم، اپنے کپڑوں کو، من الظہیرہ، ظہر کے وقت۔ ظہر کے وقت عام طور پہ عرب میں کیا تھا کہ یہ لوگ کیلولہ کرتے تھے، گرمی کی شدت زیادہ ہوتی تو اپنی چادروں کو اتار دیا کرتے تھے، چادریں اتار کے، اور یہ آرام کرتے تھے۔ ثابت کیا ہوا کہ دوپہر کے وقت، دوپہر کے کھانے کے وقت، دوپہر کو آرام کرنے کے وقت بھی آنے سے پہلے فریکوینٹلی آنے جانے والے لوگوں کو بھی اجازت طلب کرنی چاہیے۔ اور تیسرا وقت فرمایا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، عشاء کی نماز کے بعد، یعنی رات کے بعد، عشاء سے مراد عشاء کی نماز کہہ لیں آپ یا رات کا ڈنر کہہ لیں، عشاء کی نماز کے بعد، رات کے بعد، جب یعنی عشاء کا وقت ہو جائے، اس کے بعد بھی جب تم نے آنا ہے تو تم نے آنے سے پہلے اجازت طلب کرنی ہے۔ ثلاث عورات لکم، اللہ فرماتے ہیں ثلاث، یہ 3 جو کیا ہیں، عورات، یہ پردے ہیں، لکم، تمہارے لیے، مطلب یہ کہ یہ 3 طرح کے وقت ہیں جن کے اندر انسان ذرا اپنے معاملات کو دیکھتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ سادہ اور سیدھے لفظوں میں بھی میں اگر بات کروں تو یہ وہ اوقات ہیں جن میں انسان نے اپنی بیوی کے پاس یا قریب جانا ہوتا ہے، یا ازدواجی تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں، یا اس نے اپنے کپڑے اتارنے ہوتے ہیں، یہ چینج کرنے ہوتے ہیں، یا بغیر کپڑوں کے اس نے اپنے آپ کو رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے اوقات ہیں جن کے اندر تنہائی نسبتاً باقی ٹائموں کے وہ زیادہ میسر آتی ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے خاص احکامات نازل کر دیے۔ اس کے بعد فرمایا لیسا، نہیں ہے، علیکم، تم پر، ولا علیہم، اور نہ ہی ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، اس کے بعد، یعنی اس کے بعد اگر وہ آتے ہیں ان 3 اوقات کے علاوہ، یہ بات ہو رہی ہے، میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، فریکوینٹلی آنے جانے والے لوگوں کے حوالے سے، کہ ان کے پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ اگر آتے جاتے ہیں، بہرحال آنے جانے سے پہلے اجازت طلب کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر فرمایا طوافون، وہ طواف کرنے والے ہیں، طواف کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنا جانا، طواف کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا طواف کیا، طواف کا مطلب کیا کہ بیت اللہ کے گرد چکر لگایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ طوافون، فرمایا طوافون، وہ بار بار آنے جانے والے ہیں، علیکم، تم پر، بعضکم علی بعض، تمہار ایک دوسرے کے اوپر، یعنی بار بار آنے جانے والے ہیں۔ کذالک، اسی طرح سے، یبین اللہ،
اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم وہ جاننے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ، وَإِذَا اور جب بالغ پہنچ جائیں، الاطفال بچے، طفل کی جمع اطفال آتی ہے، منکم تم میں سے وہ بچے جو پہنچ جائیں الحلم بلوغت کو، وہ بچے جو بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا پس چاہیے کہ ضروری ہے وہ اجازت طلب کریں۔ ایک بچہ وہ ہے جو یعنی آپ کے پاس آنے جانے والا ہے، وہ ابھی بالغ نہیں ہوا، چھوٹا بچہ ہے، تو جب وہ بالغ ہو جائے پھر اس کے بعد وہ آپ کے پاس فریکوینٹلی آئے جائے گا، پھر وہ آپ کے پاس ایسے نہیں آئے گا۔ فَلْيَسْتَأْذِنُوا فرض ہے اس کے لیے کہ وہ اجازت طلب کرے، کَمَسْتَأْذَنَ جیسے کہ اجازت رکھی گئی الذین ان لوگوں پر من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں، یعنی جیسے باقی لوگوں کے اوپر اجازت فرض ہے ویسے اس کے اوپر بھی اجازت فرض ہے کہ وہ اجازت لے۔ کذالک اسی طرح سے یبین اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنی آیتوں کو، اللہ اور اللہ تعالیٰ علیم وہ جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں والقواعد، قواعد کا مطلب ہوتا ہے بیٹھی رہنے والی یا بیٹھے رہنے والے لوگ۔ آپ کو پتہ ہے عربی کے اندر جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی جو اپنے عہدے کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے متقاعد، ٹھیک ہے جی، یا ریٹائرمنٹ کے عمل کو کہا جاتا ہے تقاعد، بیٹھ گیا، مطلب یہ کہ اس نے کام چھوڑ دیا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں والقواعد ایسی خواتین، والقواعد اور بوڑھی یا خانہ نشین یا بیٹھی رہنے والی، والقواعد من النساء عورتوں میں سے، التی وہ لا یرجون جن کو رغبت نہیں ہے، جن کو توقع نہیں ہے، جن کی غرض نہیں ہے نکاحن کسی کے ساتھ نکاح کرنے کی، یعنی بڑی عمر کی وہ خاتون ہے، خالہ جی ہے بڑی عمر کی، جیسے پتہ نہیں واللہ عالم آپ نے کبھی دیکھا ہے نہیں دیکھا، ہمارے گاؤں جب ہم پرانے ہمارے آباء و اجداد بتاتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھے ویسے، تو ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں ابا جی ہمارے وغیرہ، وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ گاؤں کے اندر ایک بڑھیا ہوتی تھی، پرانی خاتون ہوتی تھی، تو سارا گاؤں جب سفر پہ جاتا تھا تو ان سے مل کے جاتا تھا، اور جب سفر پہ آتا تھا تو ان کو ملتا تھا آ کے، وہ کہانیاں بھی سنایا کرتی تھی، پرانے بزرگوں کے معاملات تھے۔ تو وہاں سے آپ تھوڑا سا کانسیپٹ لے سکتے ہیں کہ ایسی خواتین جو بوڑھی ہو چکی ہیں اور اتنی بڑی عمر کو چلی گئی ہیں کہ اب نہ تو ان کو ازدواجی معاملات کی کوئی فکر ہے، نہ ان کے اندر کوئی ایسی خواہش ہے، نہ ان کو کوئی نکاح کی ضرورت ہے، یعنی وہ بالکل اب ان چیزوں سے مبرہ ہو گئی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فلیسا نہیں ہے علیہن ان پر جناح کوئی گناہ، ان یضعن ثیابہن کہ وہ اپنا کپڑا اتاریں۔ اپنا کپڑا اتارنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کپڑے اتار دیں، کپڑا اتارنے سے مراد دیکھیں عورت شروع سے لے کے آخر تک مکمل پردہ ہے، کپڑے اتارنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے سر کا کپڑا اگر سرک کے نیچے آ بھی جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا غیر متبرجات، غیر علاوہ متبرجات واضح کرتے ہوئے بزینت اپنی زیب و زینت کو، یعنی ان کا مقصد اپنی زیب و زینت کو ظاہر کیے بغیر اگر ان کا پردہ کوئی یا ان کا دوپٹہ کوئی سر سے سرک جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں وہ گناہگار نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہے۔ پھر اس کے باوجود بھی دیکھیں فتنے کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بند کیا ہے، فتنے کو بڑا سدباب اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کیا، فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا باوجود اس کے کہ سارا گاؤں خالہ جی کے پاس یا اماں جی کے پاس یا دادی جی کے پاس جمع ہوتا ہے اور کسی کو کوئی بھی انسان ان کی طرف ایسی نگاہ سے نہیں دیکھتا جس سے فتنہ جنم لے، اور وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے ان کو کسی کی طرف رغبت ہو، باوجود اس کے اللہ نے اجازت بھی دے دی کہ اگر اس کا تھوڑا بہت پردہ نیچے ہو بھی جاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، اس کا دوپٹہ اگر سرک جاتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا اگر وہ پاک دامنی کو اختیار کریں، یعنی اگر وہ بچیں، یستعففنا اگر وہ بچیں، خیرن تو بہتر ہے لہن ان کے لیے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک تھوڑا سا قاعدہ بتا دوں، خواتین کے لیے یاد رکھیں، چاہے کوئی محرم رشتہ دار ہے یا غیر محرم رشتہ دار ہے، اگر کسی بھی ایون محرم رشتہ دار سے بھی جیسے سسر ہے، سسر محرم ہے نا جیسے ہم نے کل پڑھا، اگر کسی محرم رشتہ دار سے بھی انسان کو محسوس ہو کہ وہ اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے، یا ایون خاتون کو یہ محسوس ہو کہ وہ اس کی طرف راغب ہوتی ہے، ان دونوں کے لیے پردہ کرنا واجب ہے، جو مرضی ہو جائے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پردہ نہ کریں جی، یہ کہہ کہ یہ میرے لیے یہ محرم ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ان کے درمیان میں کسی طرح کا کوئی بھی
شیطان کوئی چیز داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پردہ کرنا فرض ہے. ایون دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ حیات سے اس بات کو لے سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے صحابی تھے. وہ آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ نہیں کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم نابینی تو نہیں ہو. ثابت کیا ہوا کہ اگر کوئی خاتون پردہ کرتی ہے تو وہ یہ پردہ اس کی نگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے اور دوسرے کی نگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے. اس لیے فرمایا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اگر وہ بچیں اپنے آپ کو بچائیں، خیر لہن تو وہی اس کے لیے بہترین ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع وہ سننے والا ہے اور علیم وہ جاننے والا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں لیسا نہیں ہے علی الاعمى کسی اندھے کے اوپر حرج کوئی گناہ، ولا علی الاعرج اور نہ ہی اعرج کہتے ہیں ایسے کو جو لنگڑا ہوتا ہے، کسی معذور لنگڑے آدمی کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، حرج کوئی گناہ نہیں ہے. ولا علی المریض اور نہ ہی کسی مریض کے اوپر کوئی گناہ ہے، یعنی حرج کوئی گناہ ہے. ولا علی انفسکم اور نہ تم پر کوئی گناہ ہے، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں میں. اصل میں یہ آیات کا پس منظر تھوڑا سا یوں ہے کہ اس دور کے اندر اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں کھانا تھوڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، یا ایسے لوگ جو نابینا ہیں یا لنگڑے ہیں یا معذور ہیں یا وہ تنگ دست ہیں یا پریشان ہیں، ایسے لوگوں کی تنگ دستی کی صورت میں ان کے ساتھ کھانا یا ان کو اپنے پاس بلانا یہ بھی تھوڑا سا معیوب سمجھا جاتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری آیات نازل کر کے واضح کر دی ان چیزوں کو. فرمایا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ان تاکلوا کہ تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے، تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوتی آبائکم یا اپنے آباء و اجداد کے گھروں سے کھاؤ، او بیوتی امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوتی اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوتی اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوتی اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوتی عماتکم یا چچیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوتی اخوالکم یا اماتکم یعنی پھوپھی بھی کہہ سکتے ہیں، پھوپھیوں کے گھروں سے، چچی نہیں پھوپھی کے گھر سے کہہ لیں. او بیوتی اخوالکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او بیوتی خالاتکم یا اپنی او بیوتی اخوالکم اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوتی خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکتم یا اس گھر سے جس کی ملکیت تمہارے پاس ہے، مفاتیحہ اس کی چابیاں تمہارے پاس، یعنی وہ گھر جس گھر کی چابی تمہیں دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، جس گھر کی چابی تمہیں دے دی گئی ہے اس گھر سے بھی تم کھاؤ. او صدیقکم یا تم اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ. تو تم کسی بھی جگہ سے جس جگہ تمہیں بتائیں گے یہاں سے تم کھا سکتے ہو، انشاءاللہ کوئی ایسی مسئلے والی اور حرج والی بات نہیں ہے. اس پہ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات جو مسلمان صحابہ کرام تھے وہ جنگ پہ جاتے تو وہ اپنے گھر کی چابی اپنے کسی دوست کو دے جاتے. اب یہ دوست باوجود ضرورت کے یا کھانا کھانے کے، اس کو کھانے کی طلب ہوتی ہے اور اس کے گھر میں راشن بھی پڑا ہوا ہے اور گھر میں تالا لگا ہوا ہے، چابی بھی اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود یہ فقر و فاقہ کرتا اور کھانا نہیں کھاتا یا لوگوں سے مانگ لیتا. تو اس وجہ سے بھی یہ بات بیان کی گئی کہ اگر تمہیں چابی کسی گھر کی دے دی گئی ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ اس کی فریج کے اندر تھوڑے سے کوئی پھل وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یا اس کی فریج کی ٹوکری کے اندر کوئی سبزی پڑی ہوئی ہے تو سبزی پکا نہیں سکتے یا نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، تو ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تم کھا سکتے ہو، کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ. Recording in progress. یہ اس کو بند، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، آپ بے شک نہ ریکارڈنگ کریں، میں تھوڑا اریٹیٹ ہو رہا ہوں نا بار بار ریکارڈنگ سے، مہربانی کریں ذرا تھوڑی سی. Recording stopped. تو اللہ فرماتے ہیں لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ، جمیعاً سب کے سب، او اشتاتا یا الگ الگ ہو کر، اکٹھے ہو کر کھانا ہے تب بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم اکیلے اکیلے ہو کر کھانا چاہتے ہو تو تب بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ لیکن کیا ہے جب بھی تم نے داخل ہونا ہے، بیوتاً گھروں کے اندر. اب یہ میرا گھر ہے یا کسی اور کا گھر ہے، کسی کا بھی گھر ہے، ایون اگر ایسا گھر جہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، آپ نے جب بھی کسی گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو فسلموا تم نے سلام کرنا ہے، علی انفسکم ان لوگوں پر، ان پر. ٹھیک ہے جی، تحیتاً یہ تحفہ ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مبارکتاً جو بڑا ہی بابرکت ہے، طیبتاً اور بڑا ہی پاکیزہ ہے. اپنے اوپر سلام کرنا بھی اس کا مراد لے سکتے ہیں اور اہل خانہ کے اوپر سلام کرنا مراد بھی لے سکتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی موجود ہے تو ان کے اوپر سلام ہو جائے گا، اور اگر وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی موجود نہیں ہے
تو پھر بھی آپ سلام کریں گے تو وہاں پہ اللہ کی کوئی اور مخلوق موجود ہے، ان کے اوپر سلام ہو جائے گا اور آپ کے اوپر بھی سلام ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر گھر میں چاہے وہاں کوئی آباد ہے یا وہاں پہ کوئی آباد نہیں ہے، جب آپ نے اس کے اندر داخل ہونا ہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم کہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح سے یبین اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے الآیات اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل حاصل کرو اور تم عقل والے ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، یعنی اگلے پیج کے اندر فرمایا انما بے شک المؤمنون جو مومن ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہیں، آمنو جو ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، و رسولی اور اس کے رسول پر۔ یاد رکھیں بعض جو عرب تھے نا وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا کے کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، اعرابی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لا تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ مت کہو کہ تم ایمان لے کے آئے، ولیکن قولوا لیکن تم کہو اسلمنا ہم اسلام لے کے آئے۔ اسلام اور ایمان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، اگر ہم اس کو فلسفی کے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کسی نے پتہ نہیں لکھا، شاید اشفاق احمد کی کتاب میں نے پڑھا تھا یا بانو قدسیہ کی کوئی کتاب میں پڑھا تھا کہ اسلام کا مطلب ہے اللہ کو ایک اللہ کو ماننا۔ اسلام ہے، بڑی اچھی توجہ لگی مجھے، اسلام ہے اللہ کو ماننا اور ایمان ہے اللہ کی ماننا۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا بسیط سا فرق ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مومن پتہ کون لوگ ہیں، آمنو باللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے اس کے رسول کو نہیں دیکھا، میں نے مان لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میری طرف سے نازل ہوئی ہے، میں نے مان لیا۔ اللہ کے رسول کی احادیث کو میں نے مان لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو، افعال کو، آپ کے دن کو، آپ کے رات کو، آپ کے معاملات کو میں نے مان لیا۔ یہ ہے ایمان لے کے آنا۔ اور پھر ایمان کا تقاضا سب سے آخر یہی ہے کہ انسان محبوب کے ہر عمل اور اس کے معاملے کو حرف آخر سمجھے، محبوب کے معاملات کے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح نہ دے۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں میرے لیے حرف آخر وہی ذات ہونی چاہیے، اور وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ وَإِذَا كَانُوا، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا، اور جب کانو وہ ہوتے ہیں، معاہو اس کے ساتھ، یعنی یہ مومنین کون ہیں؟ جو اللہ اور اس پہ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، کس پر؟ علی امرن، ایسے کسی معاملے پر، جامعن جس پہ یہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، لم یذهبوا یہ اٹھ کے نہیں جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی ہیبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کی ایک قدر ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس کی ایک محبت ہے، اس کا ایک وقار ہے۔ تو مومن بڑے شہزادے بندے ہوتے ہیں۔ مومن اللہ کے رسول کی، جب اللہ کے رسول کے پاس جمع ہوتے ہیں نا کسی معاملے کے اندر، تو ایسے ہی چپ کر کے اٹھ کے نہیں چلے جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ حتیٰ یہاں تک کہ یستأذنوا وہ اجازت طلب کرتے ہیں اس سے، اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرتے ہیں مومنین۔ اللہ کے رسول فلاں معاملہ ہے، اللہ کے رسول گھر میں یہ ضرورت ہے، اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں تو جاتا ہوں، نہیں دیتے تو ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا تھا، اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بنا کے بھیجا تھا۔ اس کے باوجود اللہ کی اپنے مومنوں کے ساتھ محبت چیک کریں، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستأذنونک وہ جب بھی آپ سے اجازت طلب کریں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ جب بھی وہ نہیں بلکہ ان الذین بے شک وہ لوگ، یعنی یہ بات آ گئی کہ بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور یہ مومنین ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ جب بھی وہ آپ سے اجازت طلب کریں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ کسی معاملے کی وجہ سے، فَأْذَن تو اجازت دیجئے، لِمَنْ شِئْتَ جس کو آپ چاہیں، منہم ان میں سے، جن میں سے بھی آپ ان کو چاہیں آپ ان کو اجازت دے دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت چیک کریں، فرمایا وَاسْتَغْفِرْ اور استغفار طلب کریں، لہم ان کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اجازت لے کے جانا بھی گویا ایک طرح سے ایسے ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک بہت بڑے خیر سے محروم کر رہا ہے۔
تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ اس خیر کی محرومی پر ان کو طعنہ تشنیع دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے اوپر رحم فرما کہ یہ فلاں خیر سے محروم ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو، یہ حکم آج تک باقی ہے، یہ مت سمجھیں کہ یہ حکم اللہ کے رسول کے جانے کے ساتھ ختم ہو گیا، یہ حکم آج تک باقی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر کسی کو جمع کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بات کو مکمل ہونے تک روک کے رکھے، اور اگر وہ اٹھ کے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑے خیر سے محروم ہو گیا۔ پتہ نہیں اس کے جانے کے بعد کیا کون سی اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی گئی ہو جو اس کے ساری زندگی کے مسائل کو حل کر دینے کے لیے کافی ہو، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، اور رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا تجعلوا، نہ تم کرو یا نہ تم بناؤ، دعاء الرسولی، رسول کو پکارنا۔ یہ دعاء الرسولی جو ہے نا، میں اب چلیں تھوڑی سی آیت پڑھ کے نا پھر اس کے بعد آپ کو اس کی 3 توجیحات بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا، نہ تم بناؤ یا نہ تم کرو، دعاء الرسولی، رسول کی دعا کو یا رسول کو پکارنے کو، بینکم، آپس میں، کا دعائی، جیسے کہ پکارے، بعضکم بعضاً، تم ایک دوسرے کو۔ اس دعا کے نا 3 طرح کے توجیحات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تم اللہ کے رسول کو ایسے مت پکارا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے میں کہہ دوں فلاں ادھر آ یار، او ادھر آ بھائی بات سن، یا اونچی آواز میں کہ میں کسی کو دور سے کھڑے ہو کے آواز دوں، او ابوبکر یار بات سننا۔ اللہ کے رسول کو تم نے ایسے نہیں بلانا جیسے کہ تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو۔ اس کی ایک توجیہ یہ ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول تمہیں کسی معاملے میں بلائے تو اس کی اہمیت کو محسوس کرو، ایسے نہ سمجھو کہ جیسے کسی عام آدمی نے تمہیں اپنی طرف بلایا ہے کہ تم نے اس کی دعوت چاہے تو قبول کر لی، چاہے تو نہیں قبول کی، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے نہیں کرنا۔ اگر اللہ کا رسول تمہیں بلاتا ہے کسی معاملے کے اندر تو لوگوں کی طرح اس کو عام نہ سمجھو، بلکہ فوراً اس کی بات کے اوپر لبیک ہو۔ یہ دوسری توجیہ ہو سکتی ہے۔ اور تیسری توجیہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو جو وہ اللہ سے کرتے ہیں ایسے مت سمجھو جیسے کہ تمہاری آپس میں کوئی دعا ہو، یعنی تمہارے دعا کرنے کے اندر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کرنے کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے، دونوں کی قبولیت کے اندر بڑا فرق ہے، دونوں کے تقوی کی معراج میں بڑا فرق ہے۔ اس طرح کا سین آپس میں مت بناؤ۔ جو بھی آپ توجیہ کر لیں انشاءاللہ بسم اللہ تو تینوں درست ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جو اس آیت کے مضمون کے ساتھ سب سے فکس توجیہ آ رہی ہے وہ یہ والی ہے کہ اللہ کا رسول جب تمہیں بلائے، ٹھیک ہے جی، اللہ کا رسول جب تمہیں کسی معاملے کے لیے یا بلاتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں کسی کام کے لیے تو یہ توجیہ سب سے زیادہ یعنی بہتر محسوس ہوتی ہے۔ باقی 2 توجیہیں بھی غلط نہیں ہیں، وہ بھی درست ہیں اپنی جگہ پہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد تحقیق یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، الذین، ان لوگوں کو، یتسللون، جو چپکے سے نکل جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، لیوازا، یعنی لیوازا کا مطلب آپ یوں سمجھیں اللہ آپ کا بھلا کرے، نظریں بچا کے۔ فرمایا قد تحقیق یعلم اللہ، اللہ سبحانہ، مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے بلایا، سارے آؤ جی اکٹھے ہو، ہم نے غزوہ احد کی بات کرنی ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، غزوہ احد کی بات کرنی ہے، سارے اکٹھے ہو جائیں۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے بلانے کو عام بلانا نہ سمجھو، فٹافٹ آ جاؤ، بات مان لی۔ اب یہ منافقین بیٹھے ہیں، منافقین کیا کرتے ہیں کہ یتسللون، آہستہ آہستہ دروازے کے قریب ہوتے گئے۔ جیسے بچپن میں شرارتی بچے ہوتے تھے نا، ابو جی امی جی کے ساتھ جانا مدرسے میں، اسکول میں، مسجد کے اندر، تو کوشش ہوتی تھی کہ اگر آگے صف پہ بیٹھ گئے نا تو آہستہ آہستہ شرارتیں کرتے 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 دروازے کے پیچھے آ گئے اور وہاں سے اٹھ کے بھاگ گئے۔ آپ یوں اس کی مثال سمجھ لیں کہ یہ منافقین کیا کرتے ہیں، یتسللون، آہستہ آہستہ، چپکے چپکے سائڈ پہ نکلتے ہیں، لیوازا، یعنی نظریں بچا کے، گویا کہ ان کو کسی نے دیکھا نہیں، نظریں بچا کے کھسک گئے، نکل گئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو بخوبی جانتا ہے جو چپکے سے آپ کی مجلس سے اٹھ کے غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ، وہ لوگ، خبردار، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ڈرتے رہیں، کس بات سے، یخالفون، وہ مخالفت کریں، عن امرہ، اس کے حکم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان تصیبہم، کہ پہنچے تمہیں، فتنہ، تم کوئی آزمائش،
او یصیبہم یا پہنچے ان کو عذاب علیم دردناک عذاب. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور سب سے مشہور مثال وہ غزوہ احد والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تم نے درہ نہیں چھوڑنا. صحابہ نے اپنا اجتہاد کیا، انہوں نے درہ چھوڑا، اور اس درے کا نقصان کیا ہوا کہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ شہید کر دیے گئے. مسلمانوں کو ظاہری طور پہ تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، اور کئی اور معاملات ہو گئے. تو یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں شریعت کے اندر اور سیرہ مبارکہ کے اندر. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی مخالفت نہ کرے. یاد رکھیں، انسان جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کی کسی سنت کو چھوڑتا ہے. بلکہ میں ایک امام صاحب کا قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ انسان اگر کسی سنت کو ترک کر کے کسی بدعت کا اجرا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سنت کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے، بطور سزا اللہ اس سنت کو وہاں سے نکال لیتا ہے، اور بدعت لوگوں کے اندر رائج ہو جاتی ہے. اور بدعت اتنی زیادہ رائج ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنی زیادہ رائج ہوتی ہے کہ لوگ اس کو نیکی کر کے بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور بدعتی آدمی کے بارے میں ایک امام صاحب کا قول یہ ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدعتی آدمی کی توبہ بہت مشکل ہے. کیوں؟ وجہ کیونکہ وہ بدعت کو گناہ نہیں سمجھ رہا، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے نا، نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. تو ثواب یا نیکی سے بھی کبھی کسی نے توبہ کی ہے؟ توبہ تو گناہ سے کی جاتی ہے. تو جو بندہ کوئی کام ہی نیکی سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ کیا خاک نیکی سے توبہ کرے گا؟ خود بتائیں. اس لیے یہ بڑا سنگین گناہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کے اندر بھی آتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، ان بے شک للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، قد تحقیق، یعلم، وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس بات پر تم موجود ہو، ویوم، اور جس دن، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے، الیہ، اس کی طرف. تو اللہ کیا کرے گا؟ فینبئہم، پس وہ ان کو خبر دے گا، بما، اس چیز کی، عملوا، جو انہوں نے عمل کیے. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے، بڑا باخبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، لہٰذا یہ بات ذہن سے نکال دے کوئی آدمی کہ وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہے، آنکھیں چھپا کے اور آنکھیں بچا کے اور آنکھیں چرا کے اور آہستہ آہستہ نکلتے ہوئے وہ اٹھ کے اگر چلا جاتا ہے اس مجلس سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو زمین و آسمان کے سارے معاملات کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حرکت کو نہیں جانتا؟ ایک پتہ زمین پہ نہیں گرتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہوتا ہے کہ وہ پتہ زمین پہ گرا ہے. ہر چیز کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ کس وقت ہے اور کتنی ہے اور کس انداز سے ہے. اس لیے ذہن سے یہ بات کو بندہ نکال دے کہ میں کوئی عمل کروں گا اور اللہ کو پتہ نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے سورہ فرقان ہے. سورۃ الفرقان کا تعارف، نام اور وجہ تسمیہ، یہ مکی صورت ہے جس کی آیات کی تعداد 77 ہے. اس آیت کا نام اس سورت کا نام آیت نمبر 1 سے رکھا گیا، یعنی فرقان سے ہی رکھا گیا، اور یہ قرآن مجید کی صفت ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی 10 آیات کے اندر اللہ کی تعظیم اور توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کے حوالے سے بات کی ہے، اور مشرکین اللہ کی عبادت اور رسول کی عبادت کے بارے میں جو باطل دعوے کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کی. یعنی وہ باتیں ہو رہی ہیں جو مشرکین مکہ کی ہم پہلے سن کے آئے، فضول قسم کے اعتراضات اور لا یعنی سوالات اور ایسی چیزوں کا مطالبہ کہ جن چیزوں کے وقوع پذیر ہونے کے باوجود انہوں نے اسلام نہیں لے کے آنا تھا. اسی طرح سے برے ساتھیوں کے حوالے سے خطرات اور خواہشات. یہ انشاءاللہ باذن اللہ جو چیزیں ہوں گی وہ ہم اگلے اپنے سیمسٹر کے اندر یا اگلے لیول کے اندر پڑھیں گے. تو سورہ کا آغاز کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک، بابرکت ہے، الذی، وہ ذات، نزل، جس نے نازل کیا، الفرقان، حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز کو، علی عبدہ، کس پر نازل کیا؟ اپنے بندے پر. اور وجہ کیا تھی؟ لیکون، تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، نذیرا، ڈرانے والا. اللہ نے اس قرآن کو، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے دنیا و جہاں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. ختم نبوت کے حوالے سے 3 آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید میں نے آپ کو اس سے پہلے نہیں بتائیں. یہ 3 آیتیں میں آپ سے گزارش کروں گا آپ یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو یاد کروا دیں. پہلی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت. دوسری آیت ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ میں تم سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہوں. قادیانیوں کے جواب کے لیے یہ تینوں آیتیں بڑی زبردست ہیں.
اس کے بعد تیسری آیت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام کے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ 3 آیتیں یاد کر لیں، ختم نبوت کے حوالے سے بڑی زبردست اور موٹی آیتیں ہیں، کوئی بندہ ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں الذی، اللہ وہ ذات ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمینوں کی، ولم یتخذ اور اللہ وہ ذات ہے، ولم یتخذ اور اس نے نہیں بنایا، ولدن کوئی بیٹا، یعنی اللہ نے بیٹا نہیں بنایا اپنے لیے کوئی بھی، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، شریکن کوئی شریک، فی الملکی اس کی بادشاہت کے اندر، وخالق اور اس نے پیدا کیا، کل شیء ہر چیز کو، فقدرہ پس اس نے مقدار مقرر کی، تقدیراً ایک مقدار مقرر کرنا، یعنی ایک اندازے کے مطابق، ایک مقدار کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کو بنایا۔ یاد رکھیں، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، خالق جو ہوتا ہے نا، خالق وہ کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ آگے آیات بھی آ رہی ہیں، اس کے اوپر جا کے وہاں پہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا اللہ نے یہاں پہ ایک بات بیان کی، فرمایا فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے مطابق، ایک مقررہ چیز کے مطابق اس کو بنایا، ایک ہر چیز کا ایک سانچہ ہم نے بنایا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ زرافے کی گردن لمبی ہے، ہاتھی کی سونڈ لمبی ہے، اس کا ناک لمبا ہے، گینڈے کی گردن موٹی ہے اور لومڑی کی گردن باریک ہے، پرندوں کے پر لگائے ہوئے ہیں اور جانوروں کے پر نہیں لگائے۔ بعض ایسے جاندار ہیں جن کے دانت صرف چارہ کھانے والے ہیں، جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ ہوگی، ان کی کچلی والے دانت نہیں ہوتے۔ بعض ایسے جانور ہیں جن کے کچلی والے دانت ہیں، صرف کچلی والے دانت ہیں، ان کو گوشت کے لیے بنایا ہے۔ بعض ایسی مخلوقات ہیں جیسے انسان کہہ لیں، ان کے کچلی والے دانت بھی ہیں اور دوسرے دانت بھی ہیں، کیونکہ وہ گوشت اور سبزیاں دونوں چیزیں کھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک سانچے کے مطابق بنایا ہے۔ کبھی انسان تھوڑا سا غور کرے کہ اگر یہ میرا ناک میرے اس کان کی جگہ پہ لگا ہوتا تو کیسا لگتا، یا میرا یہ ناک میرا یہ کان میرے ہاتھ پہ لگا ہوتا تو کیسا لگتا۔ ایون انگلیاں تو برابر ہیں نا ہماری، اگر یہ میرا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی جگہ پہ ہوتا اور بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی جگہ پہ ہوتا تو کیسا لگتا۔ فقدرہ تقدیرا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دنیا کی ہر چیز کو، ہر مخلوق کو بھی ایک سانچے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ڈھالا ہے اور ایک مقررہ مقدار اور اندازے کے مطابق تیار کیا ہے۔ اور دنیا کی مخلوقات جو جاندار ہیں، اللہ نے ان کو بھی ایک مقدار اور اندازے کے مطابق مقرر کر کے بنایا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں واتخذوا، انہوں نے پکڑ لیا، من دونہ اس کے علاوہ، آلہۃ الہ، لوگوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنا لیے ہیں، حالانکہ اللہ کے علاوہ الہ بنانے کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ کیوں لاجک نہیں ہے؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، نہ حال میں پیدا کی ہے، نہ مستقبل میں پیدا کر سکتے ہیں، کوئی چیز انہوں نے پیدا نہیں کی۔ وہم یخلقون، حالانکہ حالت یہ ہے، وہم اور وہ ہیں، یخلقون خود پیدا شدہ۔ یاد رکھیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی اور خالق کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو خود ہی پیدا کرنے والا ہوں، میں ہوں ہی نہیں تو میں اپنے آپ کو پیدا کہاں سے کروں گا؟ ٹھیک ہے جی، لا محالہ ضروری ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، اور جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کے برابر پہ نہیں آ سکتا۔ سادہ سی مثال لے لیں، ایک آدمی نے یہ موبائل بنایا ہے، تو آپ کھڑے ہو کے کوئی بندہ کہ یہ بنانے والا اور جو چیز بنائی گئی ہے دونوں برابر ہیں، ہو سکتا ہے؟ یہ عقل سے بالا تر بات ہے، یہ ناممکن الوقوع ہے۔ انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، جیسے مرضی اندازہ لگا لیں۔ جب ایک مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی، اور جو خالق ہے وہ کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مبرہ منزہ ہے ان چیزوں کے ساتھ، اللہ خالق ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے بڑے چیلنج دیے قرآن مجید میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ کوئی جواب تو دو اٹھ کے، کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا شدہ ہیں، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، ایون کہ وہ اتنی بھی ملکیت اپنے بارے میں نہیں رکھتے، ذرًا کسی نقصان کی، ولا نفع اور نہ ہی کسی نفع کی، کسی نفع نقصان کے بھی وہ مالک نہیں ہیں جن کے سامنے تم گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہو۔
اپنی ذات کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، کسی کو کیا کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھ کے آئے، کس طرح سے انہوں نے بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا نہیں بچایا، ختم ہو گئے. ولا نفع، اس کے بعد فرمایا ولا یملکون، وہ اتنی بھی ملکیت نہیں رکھتے، موتن مرنے کی، ولا حیاتن اور نہ زندگی کی، ولا نشورا اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے حوالے سے کسی چیز کو وہ اٹھا سکتے ہیں. نہ مرنے کے اوپر ان کی کوئی قدرت ہے مارنے کے اوپر، نہ حیات کے اوپر، نہ مرے ہوئے انسان کو اٹھانے کے اوپر، نہ نفع کے اوپر، نہ نقصان کے اوپر، نہ تخلیق کے اوپر. کون سی ایسی چیز ہے جس کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک ہیں، یا یہ اللہ کے مددگار ہیں، یا یہ اللہ کے ساتھی ہیں، یا یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ہذا نہیں ہے یہ، الا مگر افکن، یہ کوئی بہتان ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے، افتراہ جس کو اس نے گھڑ لیا، وَأَعَانَهُ اور اس کی مدد کی، علیہ اس پر، قوم ایسی قوم نے، آخرون جو کوئی دوسری قوم ہے. یعنی مشرکین مکہ کی اللہ تعالیٰ نے دماغ ایسے بند کر دیے تھے، جیسے ہم نے سورہ نحل کے اندر پڑھا. وہ سورہ نحل کے اندر کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ کسی اجمی آدمی سے سن کے آ جاتا ہے اور ہمیں سناتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لسان عربی مبین، اجمی آدمی قرآن کیسے پڑھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، سنا سکتا ہے؟ وہ اجمی ہے، اور یہ قرآن تو خالص عربی زبان کے اندر ہے، تمہاری زبان کے اندر ہے. یہاں پہ بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ کسی دوسری قوم سے نا یہ مدد لے کے اور قرآن مجید بنا کے لے آتا ہے. اللہ کہتے ہیں فقط بس تحقیق، جاؤ وہ آئے، ظلمن بڑے ظلم اور ناانصافی کے ساتھ، وزورا اور نہایت جھوٹی بات کے ساتھ. 1450 سال گزر گئے، دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی عمر 100 200 300 سال سے زیادہ ہوئی ہو سوائے اس قرآن مجید کے. اس قرآن مجید کے سچے ہونے میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ 1450 سال گزر گئے، آپ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، آسمان سے لے کے زمین تک، زمین سے لے کے آسمان تک، دریاؤں، سمندروں، صحراؤں، جہاں سے مرضی اٹھا لیں، قرآن مجید کو جہاں پہ بھی آپ پڑھیں گے، وقال الذین کفروا، جہاں پہ وقال الذین کفروا پاکستان صوبہ پنجاب کے اندر لکھے ہوئے قرآن مجید میں ہے، یہی وقال الذین کفروا نیو یارک کے اندر، امریکہ کے اندر مساجد میں پڑھے ہوئے قرآن مجید کے اندر ہے. ایک زبر زیر رتی برابر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. 1450 سال گزر گئے، نہ کوئی مائیکا لال آج تک ایسی کوئی کلام بنا کے لے آیا. تو اللہ کہتے ہیں یہ کیسی بات تم کر رہے ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وقال، انہوں نے کہا، اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اکتتبھا اس نے ان کو لکھ لیا، فہی تملا پس وہ تملا پڑھا جاتا ہے، علیہ اس پر، بکرتن صبح کے وقت، واصیلا اور شام کے وقت. یعنی پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. اور یہ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت سے پہلے جی بعض عیسائیوں سے ملتے تھے، بعض یہودیوں سے ملتے تھے، جیسے بحیرہ راہب سے ملے تھے، تو ان لوگوں سے مل کے انہوں نے قرآن مجید کو لے لیا. اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یہ بات کون سا ڈھکی چھپی رہ جانی تھی جو نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد پتہ چلنی تھی، اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے پتہ چل جاتی. یعنی لاجیکلی بات ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے پتہ چل جاتی. یہ سارے کے سارے الزامات ہیں، اور یہی کہتے تھے اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے. قل کہہ دیجئے انزلہ، نازل کیا اس کو، الذی اس ذات نے، یعلم السر جو ہر پوشیدہ چیز کو جانتی ہے، فی السماوات والارض آسمان اور زمین کی، آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے باخبر جو ذات ہے، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو بطریق جبریل علیہ السلام بقلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے. اور اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، قرآن نے ان کو امی کا لفظ بھی دیا، اس کے باوجود انہوں نے قرآن کو حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا. اگر وہ پہلے سے لکھے پڑھے ہوتے تو تمہارے سامنے موجود تھا، تم خود ہی تو جانتے ہو کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اللہ کہتے ہیں انہ بے شک وہ کان ہے، غفوراً اللہ معاف کرنے والا ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد آگے اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا، ما لہذا کیسا ہے یہ الرسول، ما لہذا الرسول یہ رسول کیسا ہے، یأکل الطعام کھانا وہ کھاتا ہے، ویمشی اور وہ چلتا ہے، فی الاسواق بازاروں کے اندر، لولا کیوں نہیں، انزل نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، ملکن کوئی فرشتہ، فیکون تو وہ ہو جاتا، معہ اس کے ساتھ، نذیرا ڈرانے کے لیے یا ڈرانے والا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول، ہم نہیں اس رسول کو مانتے
کہ یہ رسول بازاروں میں بھی پھرتا ہے، یہ کھانے بھی کھاتا ہے، یہ شادیاں بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اور یقین کریں کہ اگر اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ فرشتہ نازل کرتا نا، یا ایون اللہ رسول فرشتے کو نازل کر دیتا، تو مشرکین مکہ نے کہنا تھا لو جی اللہ نے رسول بھیجنا ہی تھا تو ہم میں سے کوئی رسول بھیجتا، فرشتہ بھیج دیا دوسری مخلوق میں سے، ہم تو نہیں مانتے۔ ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں او یلقا، یہ بھی ان کا تقاضا تھا، کہتے تھے او یلقا، یا ڈال دیا جائے یا نازل کر دیا جائے الیہ اس کی طرف کنزن کوئی خزانہ۔ اگر یہ اللہ کا رسول ہی ہے تو یہ غریب اور مسکین کیوں ہے؟ 2 مہینے مہینہ اس کے گھر میں چولہا کیوں نہیں جلتا؟ کھانے پینے کی تنگی کیوں ہے؟ اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اس کے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ ہونا چاہیے تھا۔ او تکون، یا ہوتا لہو اس کے لیے جنت ان کوئی باغ، یا کلو وہ کھاتا منہا اس سے، اس کے پاس تو باغوں کے انبار ہونے چاہیے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ کی عقل جو تھی نا وہ گھٹنوں میں تھی۔ ان کے خیال سے کامیابی صرف اور صرف مادیت کی چیز، مادیت کا نام ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے ہاں کامیابی صرف ایک ہی چیز کا نام ہے، بندے کا بینک بیلنس اچھا ہو، بندے کے تعلقات اچھے ہوں، بندے کے پاس مال و متاع وافر ہونا چاہیے، اس کا عہدہ و منزلت ہونی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، بڑی گاڑیاں ہونی چاہیے، اس کے پاس پروٹوکولز ہونا چاہیے، بس یہ کامیابی ہے۔ دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے پاس بھی مادیت کامیابی تھی، اللہ کے ہاں مادیت تو کامیابی ہے ہی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں کامیابی اور عزت کی جگہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، وہ اللہ کے ہاں عزت کا مقام ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب تو وہ ہے۔ یہ تو کامیابی نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ ایسی تو کوئی اللہ تعالیٰ نے کتاب یا سند نازل نہیں کی۔ پھر اللہ کہتے ہیں وقال، اور کہا الظالمون، ظالموں نے، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر رجلا، ایسے آدمی کی، مسحورا جو جادو زدہ ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں جادو زدہ یا مسحور آدمی اس کو کہا جاتا تھا کہ ایسا آدمی جس کے اوپر کسی دوسرے آدمی نے جادو کروا دیا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ آدمی جو ان کی دیوی دیوتاؤں کی یا ان کے بتوں کی توہین کرتا اور سزا کے طور پہ بت اس کو پاگل کر دیتے۔ تیسری ایک اور چیز تھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ تم رجلا مسحورا، جادو زدہ نعوذ باللہ کسی آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں انظر، اے محمد آپ دیکھیے، کیفا کیسے، ضربوا اس نے بیان کی، لکا تیرے لیے، الامثال مثالیں، اللہ تیرے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہا ہے۔ فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون، اور نہیں انہوں نے طاقت رکھی، سبیلا اللہ کی طرف راستے کی اور درست راستے کی طرف۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تبارک بابرکت ہے الذی، وہ ذات، ان شاء اگر وہ چاہے، جعل وہ بنا دے، لکا تیرے لیے، خیرن بہتر، من ذالک اس سے۔ اللہ تو وہ بابرکت ذات ہے، یہ تھوڑے سے باغات، یہ تھوڑے سے خزانے، یہ تھوڑا سا مال و متاع، اس کی کیا ویلیو ہے؟ اللہ تو وہ بابرکت ذات ہے، اگر وہ چاہے تو یہ خزانوں سے بڑھ کر ڈھیر اللہ تیرے قدموں میں رکھ دے۔ لیکن اللہ کے ہاں جو بہترین چیز کیا ہے وہ ہے جنات، باغات ہیں، تجری، چلتی ہیں، من تحتیہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، جنت ہمیشہ ہمیشہ والی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكَ، اور بنا دے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے، قصوراً بڑے بڑے محل، تیرے لیے بڑے بڑے محل بنا دی، یہ کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں۔ بلکہ کذبوا، جھٹلا دیا انہوں نے، بالساعہ، قیامت کو، انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لمن، ہر اس بندے کے لیے، کذب جس نے جھٹلا دیا، بالساعہ قیامت کو، سعیرن اور جہنم کو، دوزخ کو، جس نے جہنم اور دوزخ کو جھٹلا دیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے لیے، جس نے قیامت کو جھٹلا دیا اس کے لیے ہم نے جہنم بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور قیامت بھی اس کے لیے تیار پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی بات ہو رہی ہے، فرمایا اذا، جب، رأتہم، وہ جہنم ان کو دیکھے گی، من مکان بعید، دور سے جہنم آئے گی۔ جیسے بعض روایات کے اندر آتا ہے نا کہ جہنم کو لگامیں پہنائی ہوئی ہوگی اور وہ چیختی چنگاڑتی آ رہی ہوگی کسی بلا کی طرح، مشرکین کی طرف، اپنے شکار کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں اذا، جب، رأتہم، وہ دیکھے گی ان کو، من مکان بعید، دور سے، سمعوا، وہ سنیں گے، لہا، اس کا، تغیظاً، اللہ فرماتے ہیں وہ اس کی جو چیخ و پکار ہے اس کو سنیں گے۔ تغیظاً کا مطلب ہوتا ہے جوش مارنا نا کسی چیز کا، غیظ و غضب سے نکلا ہوگا، اس کے جوش کو، اس کے غصے کو، وزفیراً، اور اس کے چنگاڑنے کو، اس کے شور کو، کہ وہ بس یعنی مجھے چھوڑو اور میں اس کے اوپر غلبہ پالوں، میں ان کو ہڑپ کر لوں اپنے اندر۔
حل من مزید حل من مزید. جہنم زور زور سے چیخ کے اللہ سے کہے گی اللہ اور ہے تو پھینکو، اللہ اور ہے تو پھینکو. یہ اس کا شکار ہوں گے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب القوا ڈال دیا جائے گا منہا اس سے مکانًا ضیقًا ایسے تنگ جگہ پر، مقرنین وہ کیسی جگہ ہے، مقرنین جکڑتے ہوئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زنجیروں میں لپیٹے گا، ان کو جکڑا جائے گا اور جہنم کے اندر تنگ وادیوں کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا. تو یہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دعو، وہ اونچی اونچی آوازیں دیں گے، ہنالکا وہاں پر، ثبوراً موت کو، اپنے لیے موت کو طلب کریں گے. دنیا میں موت سے بھاگنے والا جہنم کی تنگ وادیوں کے اندر زنجیروں میں جکڑا ہوا، آگ کی لگاموں کے اندر پڑا ہوا موت کو پکارے گا. دعو ہنالک ثبورا، اللہ کہتے ہیں وہ وہاں پہ موت کو پکارے گا، مجھے موت آ جائے. اللہ کہیں گے لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، لا تدعو تم مت پکارو اليوم آج، ثبورا واحدا ایک موت کو، ایک موت کو یا ایک بار موت کو تم مت پکارو. ودعو اور تم پکارو ثبورا کثیرا بہت ساری موت کو، یعنی تم کثرت سے موت کو پکارو، ایک موت کو چھوڑ دو، ایک موت کو سائیڈ پہ کر دو، ایک بار نہیں 100 بار تم موت کو پکارو. اس کے باوجود نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا قل کہہ دیجئے اذالکا. اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے جنت کا وعدہ پرہیزگاروں سے اللہ تعالیٰ نے کیا. فرمایا قل کہہ دیجئے اذالکا، کیا یہ خیرٌ بہتر ہے، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ ہمیشگی والی جنت بہتر ہے جس کا وعدہ اللہ نے متقین سے کیا ہے. کیا یہ جہنم کی ہولناکی تمہارے لیے بہتر ہے یا ہمیشگی والی وہ جنت جس کا وعدہ اللہ نے پرہیزگاروں سے کیا ہے وہ بہتر ہے؟ کانت ہے لہم ان کے لیے جزا و مصیرا، اور لوٹ کر جانے کی بہترین جگہ. اللہ کہتے ہیں لہم ان کے لیے ہے فیہا اس جنت کے اندر ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ ہمیشہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. مومن کے دل میں خیال آیا کہ اللہ مجھے فلاں چیز مل جائے، اللہ اس کے سامنے حاضر کروا دیں گے. کسی پھل کی شاخ ہے تو وہ شاخ خود بخود جھک کے اس کے منہ کے قریب آ جائے گی، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. علی الارائک متکئون، تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، دائمی سائے اللہ ان کو دے گا، ٹھنڈے چشمے ان کے لیے دیے جائیں گے، سونے اور چاندی کے محلات ان کے لیے تیار کیے جائیں گے، ختامہ مسک ان کو دیا جائے گا، الرحیق المختوم ان کو ملے گی. کون سی ایسی چیز ہے جنت کے اندر جو انسان خیال کرے اور اس کو نہ ملے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کانا ہے علی ربک، تیرے رب کے ذمے، وعدن یہ وعدہ، مسئولا ایسا وعدہ جو مانگا گیا ہو، یعنی انسان سوال کیا گیا وعدہ ہے. اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ وَرْسِمْ يَحْشُرُهُمْ وہ جمع کرے گا ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ اور ان کو بھی جمع کرے گا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور جن کو بھی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جمع کرے گا. فَيَقُولُ اور وہ کہے گا أَأَنْتُمْ. اب دیکھیں تھوڑا سا ویژولائز کریں، یہ مثال نہ سمجھنے کے قابل ہے، یہ غور ور کرنے والی مثال اس وجہ سے ہے کہ جب تک آنکھوں کے سامنے ہوتی محسوس نہیں ہوگی نا تو پتہ نہیں چلے گا. مثال کو غور سے سمجھیں کہ ادھر میدان معشر لگا ہے، یہاں مشرکین کھڑے ہیں اور یہاں پہ وہ شرکاء کھڑے ہیں جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے جن کی عبادت کی جاتی تھی ان سے پوچھ رہا ہے. فیقول اللہ پوچھ رہا ہے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ اَأَنْتُمْ کیا تم نے، اضللتم کیا تم نے گمراہ کیا تھا، عبادی میرے ان بندوں کو، ہؤلاء جو سامنے کھڑے ہیں، ام ہم کیا وہ، یا وہ ہیں، ضلوا گمراہ ہونے والے، سبیلا راستے سے، یا وہ راستے سے خود بخود گمراہ ہو گئے تھے. اللہ شرکاء سے پوچھے گا. یہاں سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ پوچھا کن سے جائے گا؟ کیا پتھروں سے پوچھا جائے گا یا مورتیوں سے پوچھا جائے گا؟ نہیں. یا درختوں سے پوچھا جائے گا؟ نہیں. باقاعدہ یہاں پہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو ہم یہاں پہ سمجھ رہے ہیں انسانوں میں سے جن کو ہم نے اللہ کے شریک بنایا ہوا، جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ لیں، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ لیں، یا دیگر ولی، شہید، انبیاء، صدیقین، شہداء، جن کے بھی بارے میں میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے بچا لیں گے، یا ان کی قبروں کے اوپر جا کے میں سجدہ ریز ہو جاتا ہوں، یا میں یہ بیٹھا ہوں کہ میں یہاں پہ چادر چڑھا دوں گا اور جناب اللہ کے ہاں میری بخشش ہو جائے گی، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ لوگ جو بولنے والے ہیں، اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟
وہ پتہ کیا کہیں گے؟ یہ سب سے بڑی غلط فہمی دور کرنے کی آیت ہے یہاں پہ، انسان کے دماغ سے ہر قسم کا خیال دور کر دیتی ہے یہ آیت، کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا تو میں جنت میں چلا، ایسے نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اللہ کہتے ہیں قالو، وہ پتہ کیا کہیں گے یہ والے لوگ جن کو یہاں پہ بابا جی اور پیر و مرشد بنایا ہوا ہے نا، قالو کہیں گے سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، ما کانا نہیں ہے، ینبغی لائق، لنا ہمارے لائق یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، ان نتخذا کہ ہم پکڑیں، من دونی کا تیرے علاوہ، من اولیاء کوئی اور ولی۔ اللہ ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے یا اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو ولی بنائیں، یا ان لوگوں کو ہم حکم دیں کہ جاؤ ہمیں تم اللہ کے مقابلے میں کھڑے کر لو اور اللہ کے شریک بنا لو۔ اللہ یہ کیسے ہماری شان کے لائق ہو، ایسے نہیں ہے یا اللہ، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ولیکن، اور لیکن، متعتہم، اللہ تو نے ان کو دنیاوی فائدہ دیا، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو تو نے مال و متاع دیا، حتیٰ یہاں تک کہ نسو، وہ بھول گئے، ذکر کرنا۔ اللہ ان کو فراوانی اتنی ملی تھی، یہاں پہ عہدے، منزلت اور مرتبت اور مقام اور پیسہ اتنا دیا تھا کہ یا اللہ یہ تو تیری یاد کو بھول گئے تھے، ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا وکانا، اور وہ تھے قومن، ایسی قوم، بورا، جو ہلاک ہونے والی قوم ہے۔ کہاں گئے جن کے کندھوں پہ ہم نے بندوقیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ مجھے بچا لیں گے، چھوڑ گئے، ختم، انہیں جانتے آپ کو، آپ اپنے جواب دیں سیدھے سیدھے سے۔ کوئی بندہ جیسے پیچھے پڑھ کے بھی آئے کہ وہ سورہ ابراہیم کے اندر کے مشرکین کہیں گے اللہ ان شرکاء کو تو زیادہ عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تھوڑی گمراہ کیا تھا، یہ تو خود ہمارے پیچھے آئے تھے۔ اور اللہ پھر خود جواب دیں گے میں جانتا ہوں میں نے کس کو کتنا عذاب دینا ہے، تم دونوں برابر ہی ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فقط، بس تحقیق، کذبوکم، انہوں نے جھٹلا دیا تم کو، بما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، تم نے یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، یہ والے لوگ تمہیں جھٹلا چکے، انہوں نے انکار کر دیا صاف صاف۔ فما تستطيعون، پس تم نہیں طاقت رکھتے، صرفن، یہاں سے نکلنے کی، یعنی اب اس سے ٹلنے کی، اس سے باہر جانے کی تمہارے اندر کوئی استطاعت نہیں ہے، ولا نصر، اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد ہے۔ یعنی جب انہوں نے انکار کر دیا، جن کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مرشد مان کے سوچا ہوا تھا کہ بس یہاں پہ سجدے کر لوں گا، یہاں پہ دھمال ڈال لوں گا، یہاں پہ چادریں چڑھا لوں گا، قبر کو غسل دے لوں گا، یا کچھ بھی کر لوں گا، جو بھی کہیں، میں بالکل واضح لفظوں میں یہ باتیں کر رہا ہوں، جو بھی آپ سمجھ لیں کہ میں یہ سارے کام کر لوں گا اور یہ مجھے چھڑا لیں گے، یہ سارے کے سارے اٹھ کے کہیں گے۔ دیکھیں اولیاء اللہ کی اللہ نے شان بنائی ہے، میں سمجھتا ہوں کسی ولی کی یا کسی شہید کی یا بزرگ کی یہ گستاخی ہے کہ انسان اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دے یا برابر کھڑا کر دے، یہ گستاخی ہے اس کی، نعوذ باللہ، کہ وہ کل قیامت کے دن سامنے آپ کے اللہ کے کہہ رہا ہے یا اللہ ہمارے تو یہ لائق ہی نہیں تھا کہ ہم ان کو یہ باتیں کرتے، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ باتیں گھڑی ہیں۔ اور اللہ بھی کہیں گے کہ دیکھو جن کو تم شریک بنا کے بیٹھے تھے وہ تو خود تمہارا انکار کر رہے ہیں، کون سے شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہو بھائی، کیسی طرف جا رہے ہو؟ شیطان نے یہ راستہ مزین کیا ہوا ہے، مان لو خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں چھڑا لوں گا، چھڑائے گا کیا؟ وہ خاک چھڑائے گا، قیامت کے دن وہ خود جا کے کہہ دے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، انی اخاف اللہ، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں اب تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ تم اس جہنم سے نکل کے باہر جا سکو یا مدد کے لیے کسی اور کو پکار سکو۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن یظلم، اور جس نے بھی ظلم کیا منکم، تم میں سے، نذقہ، ہم اس کو چکھائیں گے، عذابا کبیرا، بہت بڑا عذاب۔ اور آخری آیت آج کے ہمارے اس سبق کی اور ہمارے اس لیول کی، اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا، اور جتنے بھی ہم نے بھیجے قبل کا، آپ سے پہلے، من المرسلین، رسول، الا مگر، انہم، بے شک وہ، لا یاکلون الطعام، کھانے کھاتے تھے، جتنے بھی رسول بھیجے وہ کھانا کھانے والے ہی تھے، وَيَمْشُونَ، اور وہ چلتے تھے، فی الاسواق، بازاروں کے اندر، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، بَعْضَكُمْ، تمہارے بعض کو، لِبَعْضٍ، بعض کے لیے، فِتْنَةً، آزمائش، ہم نے ایک دوسرے کے اوپر تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات واضح لفظوں میں ارشاد فرمائی کہ اتصبرون، اس کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں، اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک، اور ہے تیرا رب، بصیرن، دیکھنے والا، کیا تم صبر کرو گے؟ تمہارا رب دیکھنے والا، یعنی صبر کرو، تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کو بھی کہا
کہ آپ کے اوپر یہ آزمائش آئی ہے، لہٰذا آپ تھوڑا سا صبر کریں. آپ سے پہلے یعنی کہیں بار بار یہ مشرکین مکہ جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، فلاں آنا چاہیے تھا، تم کیسے نبی ہو، ہمارے ساتھ ہی کھاتے پیتے ہو، بازاروں میں آتے جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، یہ کوئی ضرورت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے پہلے سارے یعنی آپ کے دماغ میں کہیں بھی یہ وسوسہ بھی نہ خدا نہ خواستہ آ جائے کہ آپ سے پہلے شاید ہم نے کوئی اور مخلوق نبی بھیجی تھی. آپ سے پہلے جتنے نبی آئے تھے نا وہ سارے کے سارے اسی طرح سے کھاتے پیتے، بازاروں میں چلتے، رشتہ داریاں کرتے، معاملات کرتے، سارا کچھ کرتے تھے. آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے ماننے والے جو نہیں ان کو جھٹلانے والے لوگ تھے انہوں نے بھی یہی اعتراض کیے تھے، اور انہوں نے جو معجزے دکھا بھی دیے تو پھر بھی ایمان نہیں لائے. یعنی معجزے کا مطالبہ اور ان چیزوں کا مطالبہ تو ایسے کرنے کہ جیسے ایمان ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا جی واٹے تے پیا ہے، بس جی آپ مجھے یہ معجزہ دکھائیں اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہوں. ایسے بھی نہیں ہے کہ اگر یہ نبی تمہیں معجزہ دکھا بھی دیں گے ماننا تم نے پھر بھی نہیں ہے. تو یا تو یہ اس بات کا کوئی دلیل دو، کوئی عہد کرو کہ ہم تمہیں معجزہ یہ دکھا دیں گے اور تم اس کے ایمان لے آؤ گے. اور اللہ کے رسول کی ساری زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کے آئے. تو یہ ہمارا انشاءاللہ باذن اللہ آج کا سبق تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے لیول 3 اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوش قسمت